آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے بہت سارے رشتوں کا تذکرہ کیا. ان تمام رشتوں میں ایک اہم اور بڑے رشتے کا جو ذکر کیا، ایک بڑے تعلق کا جو ذکر کیا، وہ دوستی کا ذکر کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دوستی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. کہا بدل الجلیس الصالح والجلیس السوء، ایک اچھی دوستی اور بری دوستی کا معاملہ یہ، اس کی مثال ایسی. اچھی دوستی کی بات کی جائے عطر فروش سے دی گئی. ایک انسان عطر فروش کے پاس جاتا ہے، کیا معاملہ؟ کیا یا تو وہ انسان، وہ عطر فروش اس انسان کو عطر سے معطر کرے گا، اگر معطر نہ بھی کرے وہ انسان وہاں بیٹھ کر اس کی خوشبو کو محسوس کرے گا. اس کے برعکس اللہ کے نبی نے کہا ایک بری دوستی کا معاملہ یہ، ایک انسان ایک بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے وہ بھٹی والا یا تو اس کے کپڑوں کو جلا دیتا ہے، اگر کپڑوں کو نہ بھی جلائے وہ وہاں بیٹھ کر بدبو کو محسوس کرے گا. حضرین محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو بتایا کہ انسان جب اچھے دوست کو اپنائے، اچھی صحبت کو اپنائے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اسی کے برعکس ایک انسان جب بری دوستی کو اپناتا ہے، بری صحبت کو اپناتا ہے، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. حضرین محترم، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ایک انسان جب کسی انسان سے دوستی کرتا ہے وہ صرف ظاہری دوستی نہیں کرتا، وہ اس کے دین کو اپناتا ہے، وہ اس کے مذہب کو اپناتا ہے، وہ اس کے طریقے کو اپناتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. اللہ کے بندو یاد رکھو، ایک انسان جب نیک دوست کو اختیار کرتا ہے وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. اسی کے برعکس ایک انسان جب برے دوست کو اپنائے، یقین مانو وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو واضح طور پر بتا دیا کہ دوستی کس سے کی جائے. اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. لوگوں دوستی کرنا چاہتے ہو ان لوگوں کی دوستی اختیار کرو جو صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. کس چیز کی بنیاد پر؟ محض رضائے الہی کے حصول کی بنیاد پر. ایسے لوگوں سے دوستی کرو. اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر بتایا لا تصاحب الا مؤمنا، لوگوں صحبت اختیار نہ کرو سوائے مومن کی، مومن کی صحبت کو اختیار کرو. مزید کہا ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے سوائے متقی کے. تمہارا تعلق جس سے مضبوط ہو وہ انسان متقی ہو، وہ انسان مومن ہو. یہی دوستی شریعت اسلامیہ کے اندر اسے معیار بتایا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت. فارسی میں مثل مشہور ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. جب ایک انسان اچھے دوست کے اختیار کرتا ہے وہ بھی اچھا سا بنتا چلا جاتا ہے. اسی کے برعکس صحبت طالح ترا، برے دوست کو اختیار کیا وہ بھی برا دوست بن جائے گا، وہ بھی برا انسان بن جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ دوستی اتنی عظیم شے کہ بتایا گیا جب ایک انسان کو پرکھنا ہو تو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے. اگر اس کا دوست اچھا تو وہ بھی اچھا رہے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یعتبر الناس باخطارهم، لوگوں کو پرکھو، لوگوں کا اعتبار کرو، ان کے دوستوں کو دیکھ کر اعتبار کرو. اسی لیے راحت اندوری نے کہا تھا دوستی جب کسی سے کی جائے تو دشمنوں کی بہرائے نہیں جائے. حاضرین محترم،
بات کریں اگر ہم اچھی صحبت کی، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں خاصتاً ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، صادق جو سچے ہیں ان کا ساتھ اختیار کرو۔ حضرین محترم، یہ نیک دوستی کا جو معاملہ ہے یہ صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے اس کے بہت سارے اثرات انسانی زندگی پر عیاں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی بہترین مثال دیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو جس کو اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا ہم سفر بنایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ کیا معاملہ، ایک سچے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین دوست، دنیا کے سب سے بہترین شخص کو چنا، وہ نبی علیہ السلام تھے۔ ہجرت کے لیے نکلے، معاملہ یہ کہ ان کو پکڑنے کے لیے دشمنوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ فلاں انعام دیا جائے گا، لہذا معاملہ یہ کہ قریش کے کفار نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غار میں چھپے ہوئے، معاملہ یہ کہ یہ دشمن، یہ ظالم، یہ جابر نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ھذا الطلب قد لحقنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر یہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے تو یہ ہمیں پا لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہترین دوست، ایک بہترین ساتھی، ایک بہترین صدیق کی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ